ہماری گفتگو ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اعجازی شان ولادت۔ سورہ مریم میں آپ کا ذکر اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ باقی بھی کئی جگہ ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ بھی ہے، آل عمران بھی ہے، دیگر مقامات ہیں۔ اور یہ بھی جو کل 25 دسمبر تھا تو پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو یوم میلاد ہے، پیدائش ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کس مقصد کے تحت کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور ان کے حوالے سے جو بعد میں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی، نعوذ باللہ، بیٹے ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور اس پر نہ صرف نفی کی ہے بلکہ سورہ مریم میں ایک بڑا کلیئر کٹ بیان بھی دیا ہے، تنبیہ بھی کی ہے کہ جو نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے ہونے کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، یعنی یہ نسبت جو انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ شرک کے حوالے سے جو بھی کوئی ایسوسیٹ کرے، نسبت دے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو، تو آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، یہ اتنی زیادہ مشکل بات ہے جس کو ہضم کرنا۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا لیا، تو یہ گویا کہ اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ موضوع بہت اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو صحیح نسبت ہے وہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اور یہ بات کو جب ڈنگورے میں ہیں، بچے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں، اور اسی کا آج ہم بیان جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جیسے فرمایا کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
تو یہ سورہ آل عمران میں کہ عیسیٰ بن مریم کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی ایک حوالے سے آدم علیہ السلام چونکہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب یہ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے اور یہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا ذکر بھی یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت مریم کے جو کفیل ہیں، یعنی وہ عمران کی بیٹی ہیں، اور حضرت عمران جو ہیں وہ بیت المقدس میں امام مسجد ہیں، اور ان کی بڑی حیثیت ہے۔ ان کی جو بیوی ہیں ان کا نام ہمیں تاریخ کی کتابوں میں حنا ملتا ہے۔ تو یہ نظر مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے تو میں اس کو وقف کر دوں گی، اور وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حضرت مریم کو پھر وقف کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ اب چونکہ پہلی مرتبہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ جو حجرے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ایک بچی کو اعتکاف کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ورنہ پہلے تو بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، تو پھر ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو کئی لوگ یہ چاہتے تھے، تو پھر ان میں قرآن اندازی ہوئی، اور وہ قرآن اندازی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلی، اور حضرت زکریا جو ہیں علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو بھی ہیں، چونکہ حضرت زکریا کی بیوی اور حضرت عمران جو ہیں حضرت مریم کے جو والد ہیں، تو حضرت عمران کی بیوی آپس میں بہنیں تھیں، اس اعتبار سے تعلق کی تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اکثر وہاں پہ وزٹ بھی کرتے ہیں، اور حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بے موسم پھل ہیں، تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر بے موسم پھل یہاں پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، وہ تو مالک ہے۔ تو اس سے اس صورت کا ذکر ہوتا ہے کہ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہ گویا کہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اس نادى ربه نداء خفیہ، چپکے اب حضرت زکریا جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب انی وہن العظم، اے اللہ تو میری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپا جو ہے وہ سر میں بڑا اٹھا ہے، گویا کہ پورے سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہے تو کبھی نامراد نہیں رہا، میں انی خفت الموالیہ، جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، بھائی بند ہیں، ان سے بھی مجھے ڈر ہے، میں برائی کہ میرے پیچھے بھی وہ کوئی میرے طریقے پر اور نیکی پر نہیں ہے، ان کے چال چلن کچھ اور ہیں، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، اپنی جناب سے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، گویا کہ نیکی میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، وجعلہ رب ردیہ، اور اے مالک بیٹا بھی عطا کر اور اسے تو پسندیدہ بندہ بھی بنا۔ اب یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، پیغمبر کا اسلوب ہے کہ اللہ اولاد بھی عطا کر اور ایسی اولاد عطا کر جو تجھے پسند بھی آئے۔ یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ،
اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا، یہ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یعنی جو بیٹا تجھے عطا کر رہے ہیں وہ بیٹا ایسا ہے، اس کا نام بھی ہم بتا رہے ہیں یحییٰ ہوگا، اور یہ نام بھی ہم رکھ رہے ہیں اور پہلے کسی کا نام بھی نہیں رکھا، تو گویا کہ یونیک ہے، نام بھی یونیک ہے۔ قال رب ما یکون لی غلام، عرض کرتے ہیں اللہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، وکانا تمراتی آخرت، میری بیوی بانج ہے، وقت بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپا جو ہے نا وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، یعنی ظاہری اسباب جو ہیں بیوی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی کوئی ایسے ہیں نہیں۔ قال کذالک، تو فرمایا کہ بات اب ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تو فرمایا کہ تیرے رب پر تو یہ بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تجھے پیدا کیا تھا تو کوئی چیز نہیں تھا جب تجھے پیدا کیا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو عرض کرتے ہیں اللہ میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کے باوجود 3 دن تک تو انسانوں سے گفتگو نہیں کر سکے، یعنی ہم بول سکتے ہیں جو ہے زبان پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ آپ بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے۔ فخرج علی قوم من المحراب، حجرے سے نکلے قوم کے پاس آئے، فاوحی الیہم، اور اشارے سے انہیں کہا سبحوا بکرۃ وعشیا، ابھی تم صبح شام نماز پڑھتے رہو، گویا کہ میں اب کلام نہیں کر سکتا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب اللہ تعالیٰ نے جب یحییٰ بیٹا دے دیا تو فرمایا یحییٰ اب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور یہ یحییٰ وہ ہیں جن کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کی، وحنان من لدنا، اور اپنی جناب سے ہم نے ان کو نرم دلی بھی عطا کی، وزکات پاکیزگی بھی عطا کی، وکان تقیہ، بڑے ہی پرہیزگار تھے، وبرًا بوالدیہ، اپنے والدین کے بڑے فرمانبردار تھے، ولم یکن جبارا عصیا، نہ تو یحییٰ سرکش تھے نہ ہی نافرمان تھے۔ والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، وہ دن سلامتی والا ہے جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، اس دنیا سے جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے، تو تینوں دن جو ہیں سلامتی والے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، رشتہ دار بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تصدیق بھی کرنے والے ہیں۔ تو اب ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اعجازی شان ولادت ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب اس قرآن میں مریم کا ذکر کریں، اِذِ انتبذت من اہلہا مقاما شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب، مشرق کی طرف وہ معتکف ہو گئی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے درمیان لوگوں سے ایک پردہ لٹکا لیا تھا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنا فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم کہتی ہیں کہ میں رحمان کی تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو متقی آدمی ہے۔ یعنی ان کو لگا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ انسان کو اچھی نیت سے نہیں آیا، تو وہ حضرت مریم جو ہیں اس انسان سے پناہ طلب کرتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قال انما انا رسول ربک، کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ، رسول فرشتے کے معنی میں بھی آتا ہے، لأحب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرو۔ قالت انا یکون لی غلام، تو مریم کہتی ہے میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا،
ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بات درست ہے، ایسے ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے تو بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اب یہ اللہ تعالیٰ وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں، یہ مریم اور حضرت عیسیٰ ان کو، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری جناب سے رحمت ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے شدہ ہے، یعنی یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی آپشن لے کر آیا ہے کہ آپ اسے قبول کرتی ہیں، یہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، وہ حاملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ظاہر بات اگر ایک ٹائم درمیان میں گزرا تو جب وہ زچگی کا ٹائم آتا ہے بچے کی ولادت کا، تو وہ ایک دور جگہ پہ چلی گئی، یعنی جہاں پہ وہ عبادت کر رہی تھی اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے تاریخ کی کتابوں میں بھی بیت اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ وہ ذرا دور ہے کچھ فاصلے پر، تو وہاں پہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، درد ذیل انہیں وہاں پر لے گیا، إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے پاس۔ اب وہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، بچے کی ولادت ہے، کوئی پاس بھی نہیں، کئی طرح کی سوچیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کچھ چل رہا تھا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، یا بے نام و نشان ہوتی، میرا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا، یعنی اب یہ کس مشکل کے اندر میں آ گئی ہوں۔ فناداها من تحتها، تو فرشتے نے وہ وہاں نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، غم مت کیجیے، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور بس جتنی آپ کے اندر طاقت ہے نا، کھجور کا جو تنا ہے اس کو ہلائیے۔ حالانکہ ایک عورت جس کی ابھی بچے کی ولادت، اس کے اندر کہاں پہ طاقت ہوتی، بس تم نے ہلانا ہے، یعنی تنے کو گویا کہ ایسے پکڑنا ہے، تو سب کے تلے کے روتا بن جلیا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ آپ پر خود بخود گر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ بھی جاری کر دیا، اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ آپ پر خود گر جائیں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھائیے اور پانی اس کو نوش کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں، فَقُولِي، تو یہ کہیں، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر روزے کی ایک روایت یہ بھی تھی، چپ کا روزہ، اور یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم بس یہ کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے، بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آتی ہیں۔ قوم ظاہر بات ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو قالوا یا مریم، تو انہوں نے کہا مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑا عجیب و غریب کام کر دیا، یہ کیا مطلب، نہ تیری کو شادی ہے اور یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمران جو تھے تو وہ بنی اسرائیل میں امام تھے اور بڑی حیثیت تھی، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا۔ وما کان امک بغیا، تیری ماں بھی کوئی سرکش نہیں تھی، تیرا باپ اور ماں تو بہت نیک تھے، اور تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت ہے، تو حضرت مریم جو ہے تو وہ اشارہ کرتی ہے ان کی طرف، یعنی بیٹے کی طرف۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے بات کرے گا جو ابھی گھوڑے میں بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے میں کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ وہ پہلا کلام ہے گھوڑے میں، پہلا جملہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اب یہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کا وہ کلام ہے جو بچے ہیں گھوڑے میں ہیں اور وہ کلام کر رہے ہیں، وہ برم بوالدتی، اور یہ بھی مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کا حق شناس ہوں، فرما بردار ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے نہ تو سرکش بنایا ہے اور نہ ہی بدبخت بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے یحییٰ کا ذکر کیا نا تو اس میں ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، سردار ہوں گے، عورتوں سے بہت زیادہ بچنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ نہ مجھے سرکش بنایا ہے اور نہ ہی بدبخت بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہ دن سلامتی والا ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یعنی یہ ان کی حقیقت ہے۔ لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، اصل حقیقت ان کی یہ ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ حق بات ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، اور اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بعدہم من بینہم، پھر لوگوں نے ان کے بعد مختلف گروہ بنا لیے، فرقے بنا لیے، جھگڑا کرنے لگے، تو ان کے بارے میں طرح طرح کی ایسی باتیں منسوخ کر دی جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ آیات نازل ہو چکی تھی، تو وہ پورا رکوع حضرت جعفر الطیار نے پڑھا تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، نہ اس سے وہ زیادہ ہے نہ ہی کم ہے۔ یہ ہے ان کی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر طرح کا جو شرک ہے اس سے بچیں، اپنی اور اپنی نسلوں کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔